بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 5، یعنی آج کا آخری ویلاگ، اور صفحہ ہے 154۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا نام ہے معارف القرآن، جلد نمبر 1 چل رہی ہے، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3، رکوع 8۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن کے ارشاد کی وجہ سے ان کو تمنائے موت میں خوف و ہراس کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہود کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے کا یہ موقع بڑا غنیمت تھا کہ فوراً تمنائے موت کا ہر مجلس و محفل میں اعلان کرتے، مگر یہود ہوں یا مشرکین، زبان سے کتنا ہی قرآن کو جھٹلائیں، ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن سچا ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر موت کی تمنا ہم اس وقت کریں گے تو فوراً مر جائیں گے۔ اس لیے قرآن کے اس کھلے ہوئے چیلنج کے باوجود کسی یہودی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک مرتبہ زبان سے تمنائے موت کا اظہار کر دے۔ 7ویں وجہ، وہ خاص کیفیت ہے جو قرآن کے سننے سے ہر خاص و عام اور مومن و کافر پر طاری ہوتی ہے، جیسے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ کو اسلام لانے سے پہلے پیش آیا کہ اتفاقاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ آخری آیت میں پہنچے تو جبیر کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا، اور یہ سب سے پہلا دن تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا۔ وہ آیات یہ ہیں: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا یاد ہی ہیں؟ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا وہی ہیں بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے، یا وہی داروغہ ہیں؟ 8ویں وجہ یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کوئی اکتاتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کا شوق اور بڑھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر اور مغروب کتاب لے لیجئے، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر نہ کسی پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور نہ سننے کو۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے کہ جتنا کوئی اس کو زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کی شوق و رغبت بڑھتی ہے، اتنا ہی اس کو شوق و رغبت بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے کلام الہی ہونے ہی کا اثر ہے۔ 9ویں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کی باقی چیزوں پہ غور کیا جائے گا۔ اس کی 9ویں اور 10ویں وجہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے بارے میں ترجمہ اور تشریح ہے۔ یہ اس کی 9ویں اور 10ویں وجہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنے خیالات کا کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے، تاکہ ہم اپنی غلطی کو کریکٹ کر کے
نیکسٹ ویلاگ صحیح بنائیں۔ ناظرین، ہم نے قرآن کریم کو پیش کرنا ہے ترجمہ، تشریح اور تفسیر کے ساتھ، جو رائٹر ہیں انہیں کی لکھی ہوئی چیزیں ہاؤ بہو آپ تک پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، آمین ثم آمین۔